اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، محاسن اخلاق پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا ہم دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پہلا پوائنٹ دیانت بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم محاسن اخلاق کے دوسرے حصے کو، جو کہ ایفائے عہد ہے، بیان کر رہے ہیں۔ ایفائے عہد کا لغوی اور اصطلاحی معنی پہلے بیان ہوگا۔ ایفا کا لغوی معنی پاسداری اور پورا کرنا ہے، جبکہ عہد قول و قرار اور وعدے کو کہتے ہیں۔ ایفائے عہد کا اصطلاحی معنی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی سے جائز اور شریعت کے مطابق کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ ایفائے عہد کے لیے ضروری ہے کہ قول و قرار اور عہد و پیمان مناسب ہو اور جائز ہو۔ اگر انسان غیر اخلاقی اور کسی برے کام کا عہد کرے تو اس کو پورا کرنا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ اس سے بچنا اشد ضروری ہے۔ ایفائے عہد از روئے قرآن ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 34 ہے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری آیت سنیے گا، سورہ الرعد کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ پاک باز لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ لوگ ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسری آیت سنیے گا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 8 ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ان مؤمنین نے فلاح پائی جو امانتیں اور اپنے عہد یعنی وعدہ کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ چوتھی آیت سنیے گا، سورہ آل عمران، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا۔ ایفائے عہد از روئے حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات بیان فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، الترغیب والترہیب کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ شخص جس میں امانت داری نہیں، وہ کامل مومن نہیں، اور وہ شخص جسے وعدے کا پاس نہیں، اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو اپنے وعدے کی ہی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ صحیح مسلم کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے سپرد امانت کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو دوسری نشانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا وعد خلف۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الغادر ینصب اللہ لہ لواء یوم القیامۃ فیقال علی ہذہ غدرۃ فلان۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہد شکن وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور لوگوں سے کہا جائے گا، لوگو سنو، یہ فلاں شخص کی عہد شکنی ہے۔ اسلام میں ایفائے عہد کی اہمیت۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی خرابی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ انسان کے ان تمام وعدوں میں اہم ترین وعدہ وہ ہے جو اس نے روز ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اللہ نے تمام روحوں سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی ہر روح اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئی ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے رب ہونے کا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا، اس پر ایمان لانے کا، اس کی بندگی کرنے کا، اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کا ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے۔ جو مؤمنین اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اس وعدے پر قائم ہیں، اور جو کفار، منافقین یا گناہگار مؤمنین اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ عہد شکن ہیں۔ ایفائے عہد پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے عہد شکنی نہیں کی، ہمیشہ وعدوں کی پاسداری کی ہے، چاہے وقتی طور پر اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ہر وعدے کی پابندی کی ہے، اس کی پاسداری کی ہے۔ اسی سلسلے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شفقت کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قریش سے یہ وعدہ ہو چکا تھا، یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا، اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ آنے والے کافروں کو مکہ سے نہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو مکہ میں ہیں وہ مکہ میں ہی رہے گا، وہ بھاگ کر اگر مدینہ بھی چلا جائے گا تو مکہ میں رہنے والا شخص واپس اس کو مکہ میں لوٹایا جائے گا، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر آتا ہے مکہ کی طرف تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا، وہ مکہ میں ہی رہے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس وقت صحابہ کرام کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو اتنی اذیت کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو جندل کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو مکہ میں واپس کر دیا، انہیں اپنے ساتھ مدینہ شریف لے کر نہیں گئے۔ اب اس میں بہت بڑی حکمت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہاتھ جوڑ جوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، آپ اس معاہدے کے اوپر نظر ثانی فرمائیں، اور ہم سے حضرت ابو جندل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، ہم اپنے ساتھ حضرت ابو جندل کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، تو اس وقت کیونکہ وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لیکن جب حضرت ابو جندل کو لے کر گئے تو اس وقت حضرت ابو جندل اپنے ساتھ 1000 کافروں کو مسلمان بنا چکے تھے، اور 1000 کافروں کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر جا رہے تھے۔ اگر اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو جندل کو اپنے ساتھ لے جاتے تو یہ 1000 کافر دولت اسلام سے مشرف نہ ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا شخص یعنی مسلمان شخص مکہ میں رہے گا تو وہ اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایفائے عہد کی دوسری مثال سنیے گا، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابہ کرام کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ کفار نے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں حصہ نہ لیں گے۔ انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر میں قلت کے باوجود
کمی کے باوجود کافروں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اسلامی لشکر سے الگ کر دیا کہ ان دو نے کافروں سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے اسلامی جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے کیے گئے وعدے کی بھی پابندی کی ہے۔ تیسری مثال سنیے گا، 3 دن انتظار۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی لین دین کیا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص بھول گیا، 3 دن بعد اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا، میں 3 دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک ضروری مسئلہ نوٹ فرما لیجئے، مجبوری سے وعدہ پورا نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو وہ قصوروار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ فعل ارادی نہیں تھا، ان انٹینشنلی تھا، بلکہ یہ حالات کی مجبوری تھی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، تو اگر وہ کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے اور وعدے پر نہ آئے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ آخری بات سنیے گا، وعدہ خلافی کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی بڑی ہی بری عادت ہے۔ انسان جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ دوسروں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں قابل اعتبار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسا وعدہ نہ کرے جو پورا نہ ہو سکتا ہو، اور نہ ہی وعدہ خلافی کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی قیمت خریدنے کا مطلب کیا ہے۔ بسا اوقات انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بک جاتا ہے، وہ کسی سے سودا کر لیتا ہے، وہ کسی سے رشوت لے لیتا ہے، وہ کسی سے بھاری رقم وصول کر لیتا ہے، اور وہ بھاری رقم وصول کر کے وہ وعدہ توڑ دیتا ہے۔ کوئی دوسری پارٹی اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کو زیادہ رقم دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ خلافی کر دو، اور وہ وعدہ خلافی کر دیتا ہے اس رقم کی وجہ سے۔ اب اگرچہ وہ رقم بھاری بھی ہو، اللہ کریم نے اسے سامانن قلیلاً کیوں کہا، اسے تھوڑی سی دولت کیوں کہا؟ اس لیے تھوڑی سی دولت کہا کہ دنیا کا کل مال بھی اگر لے لیا جائے، دنیا کے سارے خزانے بھی اگر لے لیے جائیں اور وعدہ توڑ دیا جائے، تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی ایک نعمت کے مقابلے میں دنیا کے کل خزانے ہیچ ہیں، دنیا کے کل خزانے کم ہیں، دنیا کے کل خزانوں کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کسی حیثیت میں نہیں آتے اخروی نعمتوں کے مقابلے میں۔ آخرت کی ایک نعمت اللہ کریم عطا کر دے تو وہی کافی ہے، وہی دنیا کے تمام خزانوں پر بھاری ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے عہد توڑتے ہیں، اپنی قسمیں توڑتے ہیں، اپنے قول و قرار توڑتے ہیں، اپنے عہد و پیمان توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا، ان سے کلام تک نہیں کرے گا، اور آگے سنیے گا، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، دیکھنا بھی، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج یہاں حکومتیں وعدے توڑتی ہیں، سیاستدان وعدے توڑتے ہیں، یہاں دکاندار وعدے توڑتے ہیں، یہاں درزی وعدے توڑتے ہیں، یہاں مکینک وعدے توڑتے ہیں، یہاں مستری وعدے توڑتے ہیں، یہاں مزدور وعدے توڑتے ہیں۔ یہاں کون ہے جو وعدوں کی پابندی کرتا ہے؟ وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کا کوئی دین نہیں ہے،
جسے وعدوں کا ہی پاس نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو وعدوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔